کریم اما بعد فقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے امام شہر سے تقریر سماعت فرمائی، مدرسہ جامع الفرقانیہ کے پرنسپل صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کے بھی تأثرات آپ سماعت فرمائیں گے۔ 1-2 منٹ کے لیے مجھے بھی حکم دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے جہاں مسجد نبوی کا قیام فرمایا لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں دین کو سکھانے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے اور صحابہ کرام کے اندر دینی روشنی پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایک چبوترا بھی قائم فرمایا مسجد نبوی کے باہر۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس چبوترے پر تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جو اپنے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ہر وقت موجود رہتے تھے، اور ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شریعت سیکھتے تھے تو ایک طرف اپنے دلوں کی صفائی کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ آج یہ سنت جو قائم ہو رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے بزرگ ایک مدرسے کا قیام کر رہے ہیں۔ یہ سنت ہے جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی مبارک سنت ہے۔ اور یہاں پر 2 چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ایک تو علم ظاہری اور ایک علم باطنی۔ علم ظاہر تو یہ کہ مدرسے کا قیام اور شریعت مطہرہ کا حاصل کرنا، اور علم باطنی یہ کہ یہاں پر اتنے بڑے بزرگ اور درویش اللہ والے آرام فرما ہے جن کا لقب ہے امیر دو جہاں رحمت اللہ علیہ۔ جہاں یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں کہ علم شریعت بھی ہو اور علم طریقت بھی ہو، تو ظاہر بات ہے اس کے فیضان کا کیا کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 300 احادیث مبارکہ ان کو زبانی یاد تھیں، لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث سنتے تھے مگر بھول جاتے تھے، حدیثیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حدیثیں تو میں سنتا ہوں آپ سے، آپ کا کلام سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی۔ فرمایا اچھا کپڑا بچھاؤ۔ آپ نے کپڑا بچھایا، جو بھی چادر موجود تھی۔ آپ نے اس چادر کے اندر اس طریقے سے 3 لب لیے، ہاتھوں کو پھیلایا، پہلا لب ڈالا، دوسرا لب یوں کیا پھر ڈالا، تیسرا لب لیا پھر ڈالا۔ اب دیکھنے میں تو کچھ تھا نہیں لبوں کے اندر۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر سینے سے لگائی، فرماتے ہیں خدا کی قسم اس سے پہلے میں تمام احادیث بھول جاتا تھا، لیکن وہ دن ہے، آج کا دن ہے جب سے میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی ہے، کبھی اللہ کے رسول کی حدیث کو آج تک نہیں بھولا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فیض کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہی تو فیض تھا۔ دیکھنے میں لبوں کے اندر، ہاتھوں کے اندر کچھ نہیں تھا، مگر وہ فیض تھا جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضرت ابو ہریرہ کے دل و دماغ کو اس فیض نے روشن فرما دیا۔
وہی فیض آج تک چلا رہا ہے۔ بزرگوں سے ظاہری فیضان کا پتہ نہیں چلتا، مگر جو لوگ صاحب بصیرت اور صاحب بصارت ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان حضرات کا فیضان کیا ہوا کرتا ہے، ہر آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو الحمدللہ پروردگار عالم کا فضل و احسان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ایک طرف انشاءاللہ آنے والے زمانے میں علم شریعت کا بھی دریا جاری ہوگا تو علم طریقت کا بھی دریا جاری ہوگا، اور جہاں دونوں دریا جاری ہو جائے تو پھر وہاں فیضان ہی فیضان ہوگا۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس مدرسے کے اندر اور خانقاہ کے اندر جہاں علم ظاہری اور علم باطنی دونوں فیضان جاری ہوں، یہاں سے اچھے حفاظ، اچھے قرآن، علماء، مفتیان کرام تیار ہوں، اور الحمدللہ وہ دین کا، ظاہر کا، شریعت کا، باطن کا سارا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ فیضان ہمیں آپ کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔